خان صاحب باہر کب آ رہے ہیں اور بشرا بی بی کے حوالے سے کیا اپڈیٹ دیں گے؟ سر یہ میں نے خان صاحب کا آج نکالا ہے، آج کا اسٹیٹمنٹ نا جو صحافیوں سے بات چیت ہوتی ہے، یہ میں بھی دہراؤں گا بھی سی بلکہ کل کا ہے۔ اس سے پہلے میں کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی اب تک ذہنی طور پہ اس چیز کو تسلیم کر چکی ہے کہ ان کے لیڈر کو رہائی عدالت سے نہیں ملنی، مذاکرات سے ملنی ہے؟ میرا نہیں خیال ہے، ہمیں عدالتوں سے ہی پہلے ریلیف ملا ہے اور اب بھی شیخ صاحب عدالتوں سے ہی ملے گا۔ کدوں ملے ہے؟ دیکھیں اب دیکھیں، اب دیکھو دونوں طرف سے، اب انہوں نے آپ ہائی کورٹ کو اس جوڈیشل سسٹم پہ ہوپ ہے؟ نہیں ہو، اب دیکھیں اسی جوڈیشل سسٹم سے 2 دفعہ 3 دفعہ خان صاحب کو ریلیف ملا سر اسی جوڈیشل سسٹم میں تبدیلیاں آ چکی ہوئی ہیں اور اب سپریم کورٹ کے اوپر بھی سپیریئر باڈی بن چکی ہوئی ہے، اور سپریم کورٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آئینی ترمیم کے حوالے سے جو ججز اب بولنا شروع ہوئے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا بس ہے۔ میں تے ویکھ رہے ہیں، میں تے کہہ رہے ہیں کہ پارٹی دی دیکھو ابھی بھی آپ کی سر پارٹی میں موسٹلی لیگل لوگ جو ہیں وہ فرنٹ لائن پہ ہیں نا۔ جی میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کورٹ ہی سلوشن ہے مذاکرات؟ اور میں مذاکرات جب کرتا ہوں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، میں مذاکرات سیدھی بات کرتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کی۔ جی بالکل ٹھیک ہے، یہ نون لیگ کی حکومت کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں، یا خان کا آنا نہ آنا ان کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق ہی ٹھیک نہیں ہے۔ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ٹاکس سٹارٹ ہوئی ہوئی تھیں، علی امین گنڈا پور کا بھی میں خود نام کوٹ کر رہا ہوں کہ ان کے تھرو بھی مذاکرات چل رہے تھے، پشاور میں بھی میٹنگ ہوئی، کیا اپڈیٹ ہے پارٹی کے انٹرنل معاملات کے حوالے سے اور خان بالخصوص عمران خان اور بشرا بی بی کی رہائی کی؟ دیکھیں خان صاحب اگر تھوڑی سی بھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کسی ڈیل کے نتیجے میں یہ رہائی ہونی ہے، ٹھیک ہے، تو خان صاحب جب بھی ڈیل کریں، جس دن ڈیل کریں، ٹھیک ہے، آدھے گھنٹے بعد باہر آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ بات آگے نکل چکی ہے، ٹھیک ہے، یہ وزارت عظمیٰ کی جنگ نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کی جنگ نہیں ہے کہ ہم نے گورنمنٹ لینی ہے، ٹھیک ہے، یہ جنگ ہے رول آف لا کی، اور رول آف لا اور آئین کی بالادستی اور اس کی امپلیمنٹیشن کی۔ لیکن شیخ صاحب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب اگر چاہیں تو آدھے گھنٹے کی بات ہے، اس کا مطلب ہے تو اسی کہہ رہے ہو کہ اسٹیبلشمنٹ والے پاس تو تھانوں گو اہیڈ ہے نہیں کہ ساڈے نال کر لو مذاکرات، نہیں اسی تواڈے نال راضی باسی ہاں۔ نہیں، دیکھیں اس وقت جو میرا خیال ہے کوئی بھی اس سچویشن سے خوش نہیں ہے، چاہے وہ Obviously, اسٹیبلشمنٹ ہو جائے absolutely، کوئی کیسے مضبوط ترین ریاستی ادارہ اور مقبول ترین شخص پاکستان کا اگر ان میں کنسنٹ نہیں ہے یا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو نقصان تو پاکستان کا ہوگا۔ پاکستان کا ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ ہماری فوج جو ہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں فرنٹ پہ جا کے، وہ ان کا ایک بڑا ریکارڈ ہے، ہاں میں، لیکن یہ ہے کہ جس طرح کی حرکتیں ویسے ادروائز ہو رہی ہیں کہ آپ کی جو انٹرفیئرنس ان پالیٹکس جو کہ نہیں ہونی چاہیے، سر نہیں اس کی وجہ سے بدنامی بھی بہت ہو رہی ہے۔ انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ انٹرفیئرنس کیا پہلی مرتبہ اب ہوئی ہے؟ یہ تو پاکستان کی تاریخ ہے نا سر، مطلب لیٹس بی ویری آنیسٹ، پاکستان کی تاریخ میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس اداروں کی فرسٹ ٹائم نہیں ہے، لیکن ہم ان سے کیا ایکسپیکٹیشن لگا کے بیٹھے ہیں؟ لیکن یہ نہیں، بات یہ کہ ایولیوشن تو ہوتی ہے، تبدیلی آہستہ آہستہ آتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب آپ ٹرکی کو دیکھ لیں کہ ان کا بھی یہی حال تھا، جب مرضی جنرل نے آ کے لگا دیا، لیکن ایک وقت ایسا آیا، ایک مقبول لیڈر آیا، اس نے آ کے اکانومی کو بہتر کیا، اس نے آ کے کنٹری کو بہتر کیا۔ آپ جا کے دیکھیں ترکی کو، آپ جا کے دیکھیں پہلے اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب فوج نے دوبارہ سے اس طرح کی حرکت کی تو لوگ ٹینکوں کے آگے آگے، تو ایولیوشن ہوتا ہے۔ مرشد وہ بریگیڈیئر لیول دا کوئی اٹیمپٹ سی تے ایتھے تواڈے جڑے حالات نے تے جتھے تواڈے ایشوز چل رہے نے وہ ہور لیول نہیں، لیکن ایولیوشن ہونا ہے، یہ نہیں ہوتا رول آف لا، اور یہ اس کے بغیر کوئی کنٹری چل نہیں سکتا۔ رول آف لا کے بغیر آپ کی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، رول آف لا کے بغیر یہاں پہ اب آپ پی آئی اے کی حساب لے لیں، کیا آپ جتنے کے جہاز نہیں اس سے کم لوگ پیسہ اس کا دینے کے لیے تیار ہے، بالکل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیوں کوئی انویسٹ نہیں کرنا چاہتا؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ آئین کی بالادستی اور سیکیورٹی کے ایشوز ہیں۔ ٹھیک ہے، فیئر انف ہے۔ ہاں جی، تو یہ چیزیں آپ، سلوشن کیا ہے اس کا؟ سلوشن یہ ہے کہ ہر ادارہ اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے بہترین کام کرے، جوڈیشری اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرے، اسٹیبلشمنٹ فوج اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرے، سیاست دان جو ہیں وہ ان کو اپنے ڈیسیجن میکنگ کی جو ہے وہ دی جائے، اور لوگوں میں ایسے آہستہ آہستہ ڈیموکریسی کا شعور آئے
کہ صحیح اور ٹرو نمائندے جب وہاں پہ جا کے بیٹھیں گے. اب ایک ہارا ہوا انسان جو ہے وہ اگر اس کو جتا دیا جاتا ہے تو اس کے کیا مورل تو سٹیٹس اس کی مورل سٹیٹس کیا ہے, وہ کیا لوگوں کے لیے جا کے کام کرے گا. تو جس کو مینڈیٹ دے یہ ایک طے ہو جانا چاہیے کہ انٹرفیئرنس نہیں ہوگی. اسٹیبلشمنٹ کو کیا ہے, وہ جس کے ساتھ وہ اس کے ساتھ آ کے بنا لے, جو پاپولر ہو وہ آ کے اسمبلی میں بیٹھے, اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تعاون کرے. اچھا, اب جو تعاون کرنے کا معاملہ ہے یہ میں نے اسٹیٹمنٹ اس لیے نکالی ہے, یہ آفیشیل سے ہے, عمران خان پی ٹی آئی آفیشیل سے. عمران خان کی اڈیالہ جیل میں صحافی اور وکلا سے گفتگو. 9 مئی اور 26 نومبر کے سانحات کا حساب لیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. دنیائی تاریخ میں کہیں سیکیورٹی فورسز اپنے شہریوں پر سیدھے فائر نہیں کھولتی, مگر ہمارے کارکنان کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے. ان واقعات کی تحقیق کے لیے جوڈیشل کمیشن کا قیام کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, فیئر انف مطالبہ. اب آپ ورڈز جو یوز کر رہے ہیں, آپ وہ یوز کر رہے ہیں سیکیورٹی فورسز نے ہمارے ورکروں پہ سیدھی گولیاں چلائیں. یہ جو سلیکشن آف ورڈز ہے, اس کے ساتھ آپ کو کوئی ہوپ لگتی ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ آپ صلح کی طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی مذاکرات کامیاب کرنے ہیں تو نرمی تو دونوں طرف سے ریکوائرڈ ہوگی نا. نہیں دیکھیں, اب جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم نے چلائی نہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں, ہم کہتے ہیں چلائی ہے. ٹھیک ہے, یہی ہے نا, ڈائریکٹ چلائی ہے, ڈائریکٹ سیدھی چلائی, بالکل سیدھی چلائی ہے. اب لاہور میں ابھی میں نے تھوڑی دیر بعد ملنے جانا, اس کے پاؤں پہ 2 گولیاں لگی ہوئی ہیں. لاہور میں بندہ ہے, حالانکہ لاہور شکر ہے آپ نے یہ بات بولی ہے. میرا پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے, ایک دن کے وقفے سے جائے گا, ورنہ تسی اتنے 2 گولیاں لے کے کوئی پہنچنا نہیں. پھر آپ دیکھ لیجئے گا, شاید آپ بھی پھر نہ پہنچے. کوئی نہیں, سارا دن حال. تو بات یہ ہے کہ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں نہیں چلی گولی. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں چلی ہے. بالکل ٹھیک. تو کیوں نہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے جو کہ بتا دے کہ چلی تھی یا نہیں چلی تھی. ٹھیک ہے, تو اس میں اب یہ ہے کہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں, اب بنگلہ دیش میں دیکھیں, ٹھیک ہے, وہاں کے جرنیل نے گولی چلانے سے انکار کر دیا. حکومت ٹاپل ہو گئی لیکن انہوں نے اپنے بندوں پہ گولی نہیں چلائی. تو یہ ایک ہوتا ہے, میرے خیال سے ایک خلیج پیدا کر دی گئی ہے جان بوجھ کے ہماری فوج اور ہمارے عوام کے درمیان. کس نے پیدا کیا یہ؟ کوئی بائی ڈیفالٹ یا بائی کہہ لیں کہ بائی پلان. کیوں ایسا ہوا؟ ہم تو وہ تھے, سب لوگ یہ تھے کہ فوج کے خلاف ایک لفظ آتا تھا تو لوگ جو نیچے خون کھولتا تھا. انڈیا, یقین کریں کہ انڈیا اور پاکستان کا کوئی ایک چیز آتی تھی نا مقابلے میں, تو انڈیا کی اتنی بڑی آبادی ہے, پاکستانی پھر جو ہے ان کو. سر میں نے خود یہ نعرے سنے ہیں کہ ہماری فوج کی تعداد 24 کروڑ, ہماری فوج کی تعداد, ہم سمجھتے ہی تھے کہ ہر بندہ, ہر شہری جو ہے پاکستان کا وہ فوجی ہے. یہ ہمارا براٹ اپ ہی ایسے ہوا ہے. اب آپ دیکھیں, اب عوام انسان میں ابھی آج ہی ہر بندہ, حالانکہ فوج ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں جی یہ غلط کر رہے ہیں, گولی چلا دی ہے, گولی نہیں چلانی چاہیے تھی. تو یہ خلیج ہی ہے نا پیدا ہوئی. آپ ایسے کام کروائیں گے اپنے ہی لوگوں پہ. آج ایک گولی چلاتے ہیں انڈیا کے اوپر, دیکھیں نا جب ایک 2 فائٹر پلان اتارے تھے تو کیا ہماری عوام جو ہے وہ عشق میں پاگل ہوئی تھی. تو اب یہی وہی لوگ جو ہیں وہ ایک ہماری اپنی عوام پہ چڑھ دوڑے ہیں. تو ظاہر ہے کہ تو اس جوڈیشل کمیشن بنانا تو اتنا ضروری ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. جو نئی کمیشن بنا رہا اس کو ڈر کیوں ہے؟ بھائی جان اس میں یہ ہے کہ میرا ایک موقف ہے, میں اب ہم اینڈ کی طرف چلتے ہیں آہستہ آہستہ. بات یہ ہے کہ آپ نے بھی کچھ غلطیاں کی ہیں, اور ان غلطیوں میں تحریک انصاف کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے آپ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے اختلافات میں جس کا ذاتی وٹ تھا, جس کا بھی ذاتی وٹ تھا, چاہے اداروں کے ساتھ تھا چاہے عمران خان کے ساتھ تھا, آپ لوگوں نے ان کو شہ دی ہے. ان میں کون لوگ ہیں؟ حیدر مہدی. کون لوگ ہیں؟ عادل راجہ. اور ایونچولی پہلے 1 سال آپ کی پارٹی کا ایٹیٹیوڈ ان یوٹیوبروں جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں, پتہ نہیں کس سے فنڈنگ لے رہے ہیں, کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, اور ہر دفعہ خان کی سٹیٹمنٹ کو 50 گنا سخت کر کے, الفاظ کو مروڑ کے یہ وہاں سے کوٹ کرتے تھے. اور انہوں نے آپ ہی کے ورکروں کو ٹویٹر کی سپیسوں میں جا کے کہا کہ آپ گھسیں تو صحیح تنصیبات پہ, اندر گیٹ کھلیں گے تو آگے فلانے افسر آپ کا استقبال کریں گے, کہ بغاوت ہو گئی ہے. یہ ملک میں اس طرح کے بیانیے کو آپ لوگوں کو بہت پہلے کنڈیم کرنا چاہیے تھا. اور معذرت کے ساتھ کہ جو بعد میں جا کے اسد کیسر صاحب نے اور شیر افضل مروت صاحب نے اور ان لوگوں نے ان کو کہا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, تب تک بہت سارا ڈیمیج
یہ ایسے یوٹیوبر حضرات نے بھی آپ کو دیا ہے؟ نہیں دیکھیں، اگر کوئی اپنا موقف بیان کر رہا ہے تو ہر ایک کے موقف کو ڈینائی کرنا وہ ہمارا کام تو نہیں ہے نا. اگر وہ ہمارے موقف کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں، لیکن وہ ری پوسٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، جب شیئر بھی نہیں ہونا چاہیے. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں ہاں. کہ آپ اپنا کریکٹر اس طرح کا بنائیں کہ شیئر نہ ہو بلکہ نیچے گالی پڑے. یعنی آپ اپنے جس طرح کا آپ کا پہلے ایک تھا کہ پاکستانی فوج، وہ دوبارہ آپ لے کے آئیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ کون حیدر مہندی، کون عادل راجہ آپ کے خلاف بات کرے گا، لوگ ان کو وہیں پہ. لیکن اگر آپ کریں گے کہ اپنے لوگوں پہ گرفتار کریں گے، خواتین کو پورا دنیا اس پہ متفق ہے کہ اس رجیم نے جو خواتین کے ساتھ سلوک کیا، گھروں کے اندر فاشزم کی انتہا تھی، چادر چار دیواری کے تحفظ کو پامال کیا، لوگوں کے جا کے ان کو ریپ کی دھمکیاں دیں، ان کو کیا کچھ نہیں کیا. جب آپ یہ کام کریں گے تو پھر آپ کو وہ تو اچھے لگنے لگیں گے. ان کے اگینسٹ تو کچھ بھی اچھا لگ جائے گا. بالکل ٹھیک. تو یہ اب میں کہتا ہوں کہ یہ جو اب ہماری سویلین گورنمنٹ ہے اس وقت، یہ استعمال ہو رہی ہے پوری طرح، اس طرح کی استعمال ہو رہی ہے. ایسے ایسے ایکٹ بنا رہی ہے، ایسے ایسے ایکٹ بنا رہی ہے، ایسے ایسے قانون، 26ویں ترمیم، پیکا ایکٹ، ڈیفیمیشن لا، اور یہ ساری چیزیں بنا کے کیا ابھی ان کی اوقات یہ رہ گئی ہے کہ ان کے بعد کوئی بھی لے آئیں تو عوام نے بھگنے ڈالنے شروع کر. اچھا ہی لگے گا. ہاں اچھا ہی لگے گا. آخری پیغام خان صاحب باہر کب آ رہے ہیں اور بشرا بی بی کے حوالے سے کیا اپڈیٹ دیں گے؟ خان صاحب آزاد ہیں، جیل کے اندر رہ کے بھی آزاد ہیں. جو باہر لوگ ہیں وہ غلام ہیں، اور آزاد بندے کو کوئی بھی قید نہیں رکھ سکتا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. بہت بہت اچھی بات کی جی. تھینک یو شیخ صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. آپ نے سنا ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ امتیاز صاحب. بڑی کھلی باتیں ہوئی، بڑی کھلی گفتگو ہوئی، اور ہمیں یہ بھی سننے کو ملا کہ قیدی نمبر 804 جیل کے پیچھے رہتے ہوئے بھی آزاد ہے. کیونکہ جو آزادی ہے وہ سب سے پہلے یہاں سے لی جاتی ہے، پھر اس کے بعد عملی طور پہ جو ہے وہ گراؤنڈ میں نظر آتی ہے. اگلے پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ نئے مہمان کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک اپنا بہت خیال رکھیں. پاکستان کا اللہ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ نگہبان.